الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر دنیا کے اندر میں کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کو اپنے مالک کے حقیقی سے سچی محبت ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کسوٹی پر پورا اتر جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، آپ نے جو حکم دیا ان کو اپنائے، ان کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائے اور اسی کو مضبوطی اور پختگی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرے. جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں کے اوپر دو انعام کا اعلان ہے. دو انعام اللہ کی طرف سے اس کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک رکھے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھے گا، اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا. جب اللہ کسی بندے کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو توبہ اور نیک اعمال کی بھی توفیق دے گا. تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمائیں گے. اللہ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنائیں گے تو دنیا میں کوئی انسان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت رکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا تم آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ہر جگہ اس کی واہ واہ اور اس کی چاہت ہوتی ہے، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے. اور جو انسان انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے بغض رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی ان سے بغض رکھو. آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ زمین والے بھی اس سے ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. قرآن کریم کی یہ آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ زبردست مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی ہے. مسلم شریف کی شرح فتح الملہم بڑی عظیم الشان شرح لکھی انہوں نے، اور 8 جلدوں میں لکھی. پھر حضرت کا انتقال ہو گیا، آپ مسلم شریف کی شرح کو مکمل نہیں کر پائے. اس کے بعد جو حصہ باقی تھا وہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو مکمل کیا. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو میں جب پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، اللہ بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مزے لے کر بڑی محبت اور پیار میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں. یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا اور میرے دل میں یہ ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی محبت سے نہیں ذکر جتنی محبت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے.
حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا. فرمایا میرے دل میں یہ کھٹکا، یہ محسوس ہوتا تھا، میرے دل میں یہ تشویش تھی کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی بلند ہے اور بڑا اعلیٰ مقام ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی محبت کے ساتھ کیوں نہیں جتنی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا جب میں قرآن پڑھتا رہا اور میں قرآن کی آیتوں میں غور کرتا رہا، جب میرے سامنے یہ آیت آئی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے محبوب بنائے، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں صرف اپنا محبوب ہونے کا درجہ مقبول معتبر نہیں بنائے گا. اللہ سے صرف تمہاری محبوبیت مقبول و معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمائیں گے. اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیں گے اور تمہیں اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی. اب ذرا غور کیجئے کہ جس کے پیچھے چلنے سے انسان اللہ کے محبوب بن جائے، خود اس کی محبوبیت کی کیا شان ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی کیا شان ہوگی. فرمایا جب میں نے اس آیت میں غور کیا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کے یہاں حسب و نسب شکل و صورت نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں تو سیرت اور قلب اور دلوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کون دل سے اللہ اس کے نبی اور انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام سے حقیقت میں محبت کرتا ہے. حدیث شریف میں اس کے کچھ واقعات بھی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے 2 واقعے ذکر کرتا اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی گزرے ہیں، اسد الغابہ میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صحابی سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، جو شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے کالے کلوتے صحابی تھے، بڑے کالے کلوتے صحابی تھے. یہ جہاں بھی اپنے رشتے کا پیغام دیتے کوئی ان کے لیے تیار نہیں تھا. ہر جگہ جہاں بھی پیغام بھیجتے ہر طرف سے اس کے لیے منع کا جواب اور منع ہی کر دیتے تھے. آپ مایوس ہو گئے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، کیا میری شکل و صورت بھی جہنم میں جانے سے مانے بنے گی، جنت میں جانے سے مانے بنے گی؟ گویا میں شکل و صورت کے اعتبار سے کالا کلوتا ہوں تو کیا میں جہنم میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سعد ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت دیکھی جائے گی اور تمہاری سیرت دیکھی جائے گی. فرمایا اللہ کے حبیب، تمہارے پاس مجلس میں بہت سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، لیکن میں جہاں بھی رشتے کا پیغام بھیجتا ہوں ہر طرف سے منع کا ہی جواب آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی ہے عمرو بن وہب ثقفی. عمرو بن وہب ثقفی، کہا ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ہوشیار ہے اور بڑی نیک ہے، تم ان کے گھر چلے جاؤ اور میرا نام لینا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. جب یہ صحابی سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن وہب ثقفی کے گھر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے تو وہ عمرو بن وہب ثقفی گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی بچی کے پاس رشتہ لے کر. فرمایا ہمیں منظور نہیں ہے. انہوں نے سیدھے ہی منع کر دیا. بچی گھر میں تھی، اس نے یہ بات سنی. فرمایا تم اللہ کے رسول کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو. آپ ذرا دیکھیے کہ پیغام کس نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. فرمایا مجھے اس کی شکل و صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تو اللہ کے رسول نے جب یہ حکم بھیجا ہے مجھے دل و جان سے اللہ کے رسول کا حکم منظور ہے. آپ ان کو پاس اب ان کے بلائیے اور آپ میں خوش ہوں، آپ میری طرف سے جواب دے دیجیے. وہ صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے. اب یہ صحابی عمرو بن وہب ثقفی دوڑتے ہوئے گئے اور اللہ کے رسول نے سیدھے ہی فرما لیا، کیا آپ کو میرا پیغام پسند نہیں ہے؟
کیا آپ کو میری بات پسند نہیں ہے؟ وہ شرمندہ ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر آئے اور جھوٹا آپ کا نام لے لیا۔ فرمایا مجھے منظور ہے اور میری بیٹی خوش ہے۔ فرمایا پیغام ہو گیا، منظور ہو گیا۔ اب یہ صحابی سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے کہ اچانک اعلان ہوتا ہے جہاد کا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خریدنے کے بجائے خود بازار میں سے ہتھیار وغیرہ سامان خریدا اور سیدھے جہاد میں نکل گئے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سر کو پکڑا اور اپنی گود میں اس کو رکھا۔ کتنا مبارک سر ہوگا کہ جس کی گود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اس کو نصیب ہوئی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے جو بازار میں سے جو ہتھیار اور گھوڑا تھا وہ سیدھے ان کے سسرال میں وہ عمرو بن وہب ثقفی کے گھر بھیج دیا اور یہ پیغام بھیجوایا، یہ کہلوایا کہ تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں کے ساتھ اللہ نے جنت میں سعد اسود کا نکاح قرار دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو دل و دل لکھا جاتا ہے کہ کون دل سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے پاس ہی رہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بات کو مان لیا اور فرمایا ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں۔ صدیق اکبر کے پورے زمانے میں خلافت کے دور میں آپ اذان دیتے رہے، لوگ آپ کی اذان سے محظوظ ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو یاد کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب دور آتا ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے اندر میں نکل جاتے ہیں ملک شام کی طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال تم نہ جاؤ، تم یہیں رہو۔ فرمایا نہیں، اب مجھے منظور نہیں ہے، میرے آقا تھے تب مجھے منظور تھا، صدیق اکبر نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، صدیق اکبر کا میرے اوپر بڑا احسان تھا، اس لیے میں نے صدیق اکبر کی بات کا لحاظ رکھا اور میں نے آپ کی بات کو مان کر یہاں رک گیا، لیکن اب مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو ملک شام چلے گئے، کچھ صحابہ کوفہ گئے، کچھ شام گئے، کچھ عراق چلے گئے، کچھ بصرہ چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ بلال یہ کیسی بغاوت ہو گئی کہ تم نے ہمارے شہر کو بھی چھوڑ دیا، تم نے ہمارے شہر کو بھی چھوڑ دیا، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خواب میں سے اٹھ جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور آپ صبح سویرے جلدی آپ مدینہ کی طرف آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کا گزر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے پاس سے ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا جان آپ اذان دیجئے۔ فرمایا میں اذان اب نہیں دوں گا۔ جب سے اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، فرمایا صدیق اکبر چلے گئے، اب میں اذان نہیں دے سکتا، مجھے میرا محبوب بہت یاد آ رہا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کے رسول کی یاد بہت ستا رہی ہے، اب میں اذان نہیں دوں گا۔ لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا، فرمایا تم میرے نبی کے پیارے نواسو ہو، مجھے تمہاری بات کو ضرور ماننی پڑے گی۔ ان دونوں بچوں کی بات کو مان کر آپ مسجد کے اوپر جاتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر، اور وہاں جا کر آپ نے اذان دی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تو پورے مدینہ کے اندر میں کوہرام بچ گیا، سب کے اندر میں حرکت پیدا ہو گئی، اور جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے سارے مدینے کے جو سوئے ہوئے تھے سب بیدار ہو گئے، اور جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو جتنے لوگ اوڑے ہوئے تھے گھروں میں تھے سارے کے سارے لوگ مدینہ میں اپنے گھروں میں سے باہر آ گئے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں صحابہ کو دوبارہ یاد آ گئی، فرمایا ہمیں اپنے نبی کا زمانہ یاد آ گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاب کو نہ لا سکے، آپ
گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت۔ اگر ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سیدھے ہی رب کریم اپنے بندوں کو شراب طہور پلائیں گے۔ دنیا کی شراب تو نشے والی ہوگی، آدمی نشے میں آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا کہ رب کریم سورہ 29 پارے میں فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنے رب سے شراب طہور پینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر نوش فرمانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا کے اندر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنانا پڑے گا، آپ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اب کون شخص چاہتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، تو ایسے شخص کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں صرف 3 بات بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 عمل اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے، اللہ اسی وقت آپ کو اپنا چہیتا بنائیں گے جبکہ پہلے تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے۔ تو وہ 3 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے ہی یہ عہد کرے کہ زندگی میں کیسا ہی موڑ آئے انشاءاللہ ہم ہر موڑ کے اوپر سچ بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے، 2 کام کبھی نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیو، ایک مومن ہو کر جھوٹ بولے یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ تو آج کی اس مجلس میں عہد کیجئے کہ کبھی بھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ نمبر 2، اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اس میں کمی کوتاہی کیے بغیر کما حق کو اس کو دوبارہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا کام، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر میں ہے وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ امانت کو ان کے اہل، ان کے ذمہ داروں تک، ان کے جن کی امانت ان تک پہنچا دیجئے۔ اب امانت کے بارے میں بہت لمبی تفصیل ہے، ہم امانت کو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو پیسہ دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں لوٹا دے۔ کوئی ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی امانت کو دوبارہ لوٹا دیں۔ اس کا نام صرف امانت نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ المنورہ، تو آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر میں 2 رکعت نماز پڑھ کر میں جاؤں۔ تو اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت عثمان بن طلحہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو۔ فرمایا تمہیں میں 2 رکعت پڑھنے دوں؟ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ ایک وہ وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اگر ایسا دور آ گیا تو قریش تو خطرے میں گر جائیں گے، قریش کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، قریش کی عزت و شان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے لوگ چھپ جاتے ہیں اور ان کی عورتیں رات کی تنہائی میں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح محمد اور ان کے ساتھیوں کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو کعبۃ اللہ کے اطراف میں اور کعبۃ اللہ کی چھت کے نیچے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، غالباً حضرت علی سے فرمایا کہ جب عثمان کے پاس سے چابی لے کر آؤ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ فرمایا چابی نہیں دوں گا، ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی۔ اس وقت صحابہ کی بڑی خواہش تھی، حضرت عباس کی خواہش تھی کہ آج تو یقیناً کعبۃ اللہ کی چابی ہمیں دے دی جائے گی، عمر کی خواہش تھی کہ آج چابی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ دے دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ جب کعبۃ اللہ کے اندر میں جو بت تھے، ہر ایک بت کو گرانے کے بعد جب باہر آئے صاف کر کے، تو آپ نے 2 بار وہ چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھما دی کہ لے عثمان یہ چابی تیرے ہاتھ میں رہے گی اور قیامت تک تیری نسل میں یہ چابی چلتی رہے گی۔ آج بھی
عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں آج کئی نسلیں گزر گئی، انہی کی نسل میں آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی ہے۔ عثمان بن شیبہ، آج بھی وہ شیبہ، وہ خاندان آج بھی ہے جو سال میں ایک دو مرتبہ، کئی مرتبہ وہ جب چاہے تب وہ کعبۃ اللہ کو کھولتے ہیں اور اپنا دیدار کراتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے کعبۃ اللہ کی چابی تو مجھے دے دی، لیکن اب میرے دل کے تالے کو بھی آپ کھول دیجیے، میرے دل کے تالے کو بھی آپ کھول دیجئے، اور میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ امانت اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اگر آپ چاہتے تو آپ یہ چابی ان کے ہاتھ میں نہ دیتے، اس لیے کوئی اسلام نہیں لائے تھے۔ نمبر 3، تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑوسیوں کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے، اتنی وحی نازل ہوئی، پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتلائے گئے، کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میراثت میں پڑوسیوں کو بھی میراث میں ان کا بھی حصہ شمار کیا جائے، ان کو بھی حقدار بنا دیا جائے۔ تو بہرحال 3 کام کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ نمبر 2 کہ امانت کو ان کے ذمہ داروں تک پہنچا دی جائے، اور نمبر 3 فرماتے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما لیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما لیجئے۔ رب کریم یہ مغفرت کا اشرا بھی اے اللہ اب گزرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے کتنے محبوب بندوں کی مغفرت فرما دی ہوگی، رب کریم ہمارا بھی ان میں شمار فرما لیجئے۔ اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ ہم تو بڑے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے میرے مولا، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں، دین کے اجالوں میں بھی گناہ کیے ہیں، جلوتوں میں بھی گناہ کیے، خلوتوں میں بھی گناہ کیے۔ تیری نہ سونے والی آنکھوں نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہے، اللہ تیری نعمت کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، اے اللہ تیری نعمت کھا کر تیرے ساتھ بغاوت کرتے رہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، جس طرح آپ نے دنیا کے اندر میں ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیجئے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، وہاں اولین و آخرین سارے لوگ شریک ہوں گے، اے اللہ انبیاء حاضر ہوں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ حاضر ہوں گے، اعز و اقارب رشتہ دار حاضر ہوں گے۔ اگر وہاں ہماری رسوائی ہو گئی میرے اللہ، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم کسی سب کے سامنے اللہ ذلیل اور بے عزت ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ آپ ہمارے راج رکھ لیجئے، اپنے نبی کے صدقے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکے، اللہ جب کوئی مہمان کسی کے وہاں جاتا ہے تو کچھ ہدیہ تحائف لے کر جاتا ہے، لیکن میرے مولا ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم تیرے دربار میں پیش کر سکے۔ ہمارے تو اعمال بھی ریاکاری والے ہیں، ہمارے تو اعمال بھی دکھلانے والے ہیں، اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ میرے مولا ہم تیرے دربار میں تیری صفات غفاریت کو پیش کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں تیری صفت ستاریت کو پیش کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں صفت رحمان الرحیم کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنی صفت کی لاج رکھ کر ہم سب کے اوپر رحم و کرم کا
کا معاملہ فرما. ہم آپ کے دربار میں آپ کے نبی کے تائب کا خون پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس تائب کے خون کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما لیجئے. ہم سب کو نیک بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا. اللہ قابلیت اور قبولیت عطا فرما. نماز میں خوش و خضوع نصیب فرما. تہجد کا سرور نصیب فرما. تہجد میں لطف نصیب فرما. اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پیارے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ مبارک گھڑیاں ہیں. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کے لیے رزق حلال عطا فرما. ہم سب کے لیے رزق حلال کے دروازوں کو کھول دیجئے. فتوحات کے دروازوں کو کھول دیجئے. اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے میرے روزے دار بندوں کے لیے میں خود بدلا ہوں, میں خود بدلا دوں گا. میرے روزے دار بندوں کے لیے باب الریان ہے. اللہ اس وعدے کو پورا کر دیجئے اور ہم سب کو نواز دیجئے. اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے. یہاں تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے. سب کو قبول فرما لیجئے. سب کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. ہمیں آپ سے اور اپنے نبی سے سچا عشق و محبت نصیب فرما. اللہ جو مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.